صاحب نظر لوگوں کی بات ہے، البریز کا آخری واقعہ غالباً حضرت علی الغفاص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے غوث تھے، ان کے کرامات کا مجموعہ کہہ لیں، سمانے تو نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ان کے سب ارشادات نقل کیے گئے ہیں، اور ان کے جو شاگرد خاص تھے اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، ان کا منصب بھی کتب کا تھا، انہوں نے وہ کتاب جمع کی ہے۔ تو اس میں اس کے آخر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حکمران نے ہمارے صوبے کے گورنر کو نکال دیا، گورنری سے ہٹا دیا، تو بڑا ظالم تھا اور بہت برا آدمی تھا، تو ہم بڑے خوش ہوئے۔ تو آخری واقعہ جو انہوں نے کہتے ہیں، میں حضرت کی خدمت میں گیا تو ان کا مزاج تھا، ایک کمبل ہوتا تھا وہ اوڑھ کر پڑے رہتے تھے، رات دن اپنے مراقبات میں ہی رہتے تھے۔ لوگ آتے تھے تعویذ لینے کے لیے، ارد گرد کوئی کاغذ کا ٹکڑا نظر آ گیا، اٹھا کے لپیٹ کے اسے دے دیا، جاؤ گلے میں باندھ لو، جاؤ یہ پی لو، اسے اللہ شفا دے دیتا تھا۔ یہ ان کی کرامات میں سے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا حضرت اللہ کا بڑا احسان ہے، بادشاہ نے گورنر کو ہٹا دیا، یہ بڑا ظالم تھا۔ تو انہوں نے کمبل چہرے سے ہٹایا اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ جہنم میں اس کے لیے جو سزائیں بن رہی تھیں وہ ویسے ہی بن رہی ہیں، تم کہتے ہو ہٹا دیا گیا۔ اگر گورنر سے ہٹا دیا جاتا تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا تو وہ رک جاتی وہاں، تو وہ تو ویسے ہی بن رہی ہیں، اس کے لیے آگ بھڑکائی جا رہی ہے، بھٹیاں بن رہی ہیں، عذاب دینے والے فرشتے تیار کھڑے ہیں، ڈانگ سوٹے لیے ہوئے ہیں، تو تم کہتے ہو ہٹا دیے، کیسے ہٹا دیا؟ فرماتے میں سن کر خاموش ہو گیا۔ جب حضرت سے واپس آیا میں تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو بادشاہ نے بحال کر دیا۔ تو انہوں نے ان کی دنیاوی خبر پہ اعتبار نہیں کیا، انہوں نے آخرت کے ادھر جھانک کے دیکھا تو کہا یار اس کی تو وہ دوزخ اسی طرح بن رہی ہے، تو ہٹ جاتا تو رک جاتی نا، اس کے پاس تو اختیار ہے، وہ تو ظلم کیے جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں باہر آیا تو پتہ چلا نہیں، بادشاہ نے بحال کر دیا۔ آدمی بستا اسی دنیا میں ہے لیکن وہ جی آخرت میں رہا ہوتا ہے، اور آخرت میں وہی کچھ بنتا ہے جو ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔ تو اگر بدکار کے لیے سزائیں بن رہی ہوتی ہیں تو اللہ کے بندوں کے لیے ان کی راحت کے سامان بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان مراقبات اور ان کی کیفیات کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اس خلوص کے ساتھ ہم دنیا کا کام بھی کرتے ہیں، کام دنیا کا ہوتا ہے لیکن اس سے بھی مراد رضائے الہی ہوتی ہے، اتباع شریعت ہوتا ہے۔ اس دنیا میں رہے ہوتے ہیں، بس وہاں رہے ہوتے ہیں، اور تعمیر وہاں کی ہو رہی ہوتی ہے، گھر بن رہے ہوتے ہیں، نعمتیں بن رہی ہوتی ہیں۔ ان مراقبات کی کیفیات کا حاصل یہ ہے کہ اگر پتھر کا مکان بننا ہے اور اسے کیفیت حاصل ہے تو شاید وہ سیمنٹ سریے کا بن جائے۔ جتنا عمل میں خلوص ہوتا ہے اتنا انعام میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو مراقبات کا حاصل یہ ہے جسے دیکھنا چاہیے، یہ حاصل نہیں ہے کہ روح وہاں رہتی ہے یا جسم میں رہتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میرے کردار میں کتنا خلوص آیا، کتنی للہیت آئی، اور کس طرح اتباع شریعت کو میں حرز جاں بنائے ہوں۔ اللہ کریم توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔